نال گل فرما دی، فرمایا سنو زید بن حارثہ تہاڈا سپہ سالار یہ جھنڈا یہ کول ہوئے گا، اگر زید بن حارثہ جدو شہید ہو جائے گا تو فرمایا پھر جھنڈا چلا جائے گا حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر جدو جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے تو پھر جھنڈا جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ جنہاں کو شاعر رسول کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کی محبت کی شاعری کرتے ہیں، انہوں نے جھنڈا دیتا جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے گا تو پھر فرمایا کہ پھر مسلمانوں کی اپنی مرضی ہوئے گی، وہ بذات خود ہی کسی نہ کسی کا چناؤ کر کے انہوں جھنڈا دینا یا انہوں سپہ سالار بنا دینا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ شان کے فرمان کے مطابق لشکر تیار کر دیتا گیا، ہدایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ شان نے دے دیا، روانہ کر دیتا گیا۔ جمعے کا دن سی، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ میں بڑا تیز گھوڑ سوار ہوں، بڑا بہترین میں گھوڑ سوار ہوں، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کے پیچھے جمعہ پڑھنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ شان کے کو جمعے دیا برکتاں لے کے پھر میں فوری طور پہ انہوں نے نام جا کے ملنا گا، اور ایک ہزار کا فاصلہ سی جڑا انہوں نے فاصلہ صحابہ نے جڑا طے کرنا سی 1000 کلومیٹر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کے پیچھے جمعہ پڑھیا، جنہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان نے دیکھا، سرکار نے جنہوں دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ دیکھتے ہی میں نے بھیجا سی نال تے کیوں نہیں گیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا عبداللہ تو کیوں نہیں گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے دل سے خیال پیدا ہے کہ میں سرکار کے مگر جمعہ پڑھ لوں، میں جمعہ پڑھ کے پھر نہ آؤں۔ قربان جائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان دے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان نے اصل اسلام کی جڑی اصل کنڈی ہے نا جی، جڑا اصل نقطہ ہے وہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ کیوں نہیں گیا؟ کہ حضور جمعہ پڑھ کے میں تھوڑے مگر جانا تھا، نیت بری نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بری نہیں ہے، اچھی نیت نال انہوں نے سرکار کے پیچھے جمعہ پڑھا کہ میں جمعہ پڑھنا سرکار کے پیچھے، پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، فوری طور پہ میں نال جا کے میں ملنا گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے عبداللہ اگر تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر جو کچھ بھی جنیاں بھی چیزاں ہیں اور سارے نے ساریاں بھی خیرات کرتا ہے جتنا بھی جڑا لشکر چلا گیا انہوں نے برکتاں تو نہیں پا سکتا، خودی فضیلت تو نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو سوچنے کی گل ہے، انہوں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیتا، انہوں نے سرکار کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ شان کے پیچھے جمعہ پڑھنا۔ لیکن سرکار نے ایک گل دسی، سرکار نے فرمایا اپنی مرضی دے نال دین نہ کرو، دین دے اوپر عمل نہ کرو، اپنی مرضی دے نال دین تے عمل نہ کرو، یعنی اپنا دین نہ بناؤ، جو حکم دیتا جائے وہ کرو اور جس کو روک دیتا جائے وہ چھوڑ دو۔ قرآن نے یہ فرمایا میرا محبوب جو تمہیں عطا کرے وہ تم لے لو اور جسے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان نے اصل جڑی گل دسی، سرکار نے فرمایا اسلام کا مطلب ہی مننا ہے، من جانا ہی سارا کام ہے، اور جڑا بندہ اپنی مرضی دے نال جو مرضی کرتا پھر بھاویں عبادت کرتا رہے اپنی مرضی دے نال کرے گا جو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ شان کی چاہت اور محبت اور غلامی کے اندر جڑی کی جائے گی قابل قبول ہوئی ہوئے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ علیہ شان نے ارشاد فرمایا میرا محبوب جب بلائے، جب میرا محبوب آواز دے تو تم سارے کام چھوڑ کے میرے محبوب کی بات سننا۔ ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان نے بلایا، وہ نماز پڑھے سن، سرکار نے جانے کیوں سرکار جانتے سن کہ نماز پڑھے، پھر بھی سرکار نے بلایا، نماز مکمل کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر ہاں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تینوں دیر نال آن دے کیڑی شے نے مجبور کیتا سی، تو دیر نال کیوں آیا، میں کدوں نہیں تینوں آواز دیتی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ہوں جدو نماز پڑھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عقل دے کے نہیں نا کہ سرکار ابو کہتے چل کوئی گل نہیں تو نماز پڑھے، لیکن قربان جائیے سرکار نے
سمجھا دیتا. سرکار نے ارشاد فرمایا اے دوست کیا تو جانتا نہیں کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کی فرمایا تو پڑھیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا میرا ماں اللہ اس کا رسول بلائے تو ہر کام چھوڑ کے چلے جاؤ، ہر کام چھوڑ کے چلے جاؤ، میرے محبوب کی بات سنو. اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاتے والے شان دی بار گیا کر تو صحابی نے کوئی نہیں کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا. عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم حضور اب تو یہ غلطی نہیں ہوئے گی، ایسا معاملہ آپ کو تو نہیں ہوئے گا. محدثین فرماتے ہیں پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات الشان نے کسی وقت صحابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے سن. نماز پڑھتے پڑھتے جب سرکار کی آواز مبارک کنڈا ٹکائی کہ نماز چھڑ کے سرکار کی بارگاہ چلے گئے. عرض کی حضور میں حاضر ہاں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات الشان نے جڑا کام کہنا سی وہ کیا ہے جس جگہ سے بھیجنا سی تو بھیج کے جب واپس آ گئے آگے جب کی یا رسول اللہ علیہ وسلم حضور جس طرح تسی حکم ارشاد فرمایا اس طرح کر رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا جا پھر جتوں چھٹی سی اتوں ہی شروع کر دے، تیری نماز نہیں ٹوٹی. ہوں رستے بزرگاں نے دین حکام فرمانے جب گئے ہوں گے اگر سرکار نے باہر انہوں نے بھیجا ہوئے گا تو باہر جا کے یقیناً کسی نہ کسی کے متھے بھی لگے ہوں گے، کسی نے کوئی گل بات بھی کی ہونی ہے، لہت سلہت بھی کی ہوئے گی، جس کو جو پیغام دینا سی وہ پیغام دے کے واپس بھی آ گئے. لیکن قربان جائیے پتہ ہے چلیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جتوں چھٹی سی تو اتوں ہی شروع کر دے کہ سرکار دے منت وچ نماز ہے. جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والے شان دے سامنے اپنا سر تسلیم خام کیتا، حکم منیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات والے شان دا اسے بھی نماز کہنے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ جل شان نے واضح طور پہ فرما دیتا میرا محبوب بلائے تو ہر کام چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ دوستو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والے شان نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات والے شان نے ارشاد فرمایا عبداللہ اگر زمین دیا ساریاں چیزاں تو خیرات بھی کر دیں، زمین دیا ساریاں چیزاں تو خیرات بھی کر دیں تاں بھی تو وہ برکتاں وہ فضیلتاں نہیں پا سکتا جڑا سویرے جڑا میں لشکر بھیجا ہے انہاں دی برکتاں تو نہیں پا سکتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فرمان کے مطابق لشکر نہ چلے گئے. دوستو فرماتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کول جھنڈا ہے بڑی دلیری نہ لڑے اور فرماتے ہیں جنگ شروع ہونے تو پہلے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد کیتا، احباب کو مخاطب کیتا اور ایسا سونا کلام فرمایا کہ فرماتے ہیں وہ ایسا سونا کلام سی کہ وہ سن کے ہر بندے کا دل دہل جاتا ہے اور فوری طور پہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ جل شان دی بارگاہ میں پیش کرنے واسطے اگے ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی رباوٹ کر رہا آپ نے ارشاد فرمایا قوم تسی گھروں نکل آئے ہو سارا کچھ چھڑ چھڑا کے اور اپنی ذات کی خاطر نہیں نکلے اللہ اور رسول کی خاطر نکلے ہو. تو فرمایا جب تسی گھروں آ ہی گئے ہو تو پھر یاد رکھنا تہاڈا جت جانا بھی تہاڈا واپس جانا بھی جیتے اور تہاڈا شہید ہونا بھی جیتے، دونوں کامیابیاں تانوں ملنگیاں. اگر تسی جنگ جت جاندے ہو چلے جاندے ہو واپس چلے جاندے ہو تے تاں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ تانوں کامیابی عطا فرمائے گا اور اگر شہادت کا مرتبہ پا جاندے ہو تے اللہ تعالیٰ جل شانہ تاں بھی تانوں کامیابی عطا فرمائے گا. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات والے شان کی محبت کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں اس کے بعد مختصر کرنا کہ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ شروع ہوئی آپ کے کول جھنڈا ہے لڑتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والے شان نے پہلے ارشاد فرما دیتا تھی کہ زید شہید ہو جائے گا تو پھر جھنڈا جعفر تیار کو دے دینا. جدو جعفر تیار شہید ہو جائے گا تو جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو دے دینا. جدو عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے گا تو فرمایا جھنڈا پھر جڑا تواڈے تے جنوں مقرر کرو گے تسی اونوں دے دینا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے بڑی دلیری نہ لڑے تے لڑتے شہید ہو گئے. فرماتے ہیں جھنڈا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو چلا گیا. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی دلیری نہ لڑے اور فرماتے ہیں ایک بازو انہاں دا کٹ دتا گیا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک بازو کٹ دیتا گیا. آپ نے دوسرے بازو کے نال جھنڈے کو پھڑ لیا تو میں دوسرا بازو بھی جنہوں نے کٹ دیتا گیا شہید کر دیتا گیا. تے آپ نے دوویں بازوؤں دے کٹے ہوئے بازوؤں دے نال سینے دے نال لگا کے تے جھنڈے کو پھڑ لیا. پھر آپ کو پھر شہید کر دیتا گیا.
کہ فرماتے ہیں اتنے زخم آئے آپ کو، اتنے زخم آئے، لیکن جتنے بھی زخم آئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے کے سارے سامنے زخم آئے، کوئی بھی پشت کے اندر زخم نہیں تھی، یعنی سامنے تیر کھاتے آپ نے، نیزے سامنے برداشت کیتے آپ نے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا آیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری میں لڑتے رہے، لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہ فرماتے ہیں پھر مسلمانوں نے سارے نے اقرار کیتا، آپس میں فیصلہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا دے دیتا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا دے دیتا۔ جنہوں جھنڈا دے دیتا گیا کہ دوستو بڑی غور طرف گل ہے، میں جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ جل شان نے ارشاد فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ تعالیٰ جل شان نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے، ہر ایک کو غیب اللہ تعالیٰ جل شان نہیں عطا فرماتا، لیکن نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ان کا 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات الشان تشریف فرمانے، یعنی مدینہ طیبہ تو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ موتا مقام جنہیں جنگ موتا کیا جاتا ہے، اس جگہ جو جنگ لڑی گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان اپنے در دولت کے ہوتے آپ تشریف فرمانے متمکن نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان کے سامنے صحابہ یہ تشریف فرمانے، سرکار اتنے بیٹھے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان اتنے بیٹھے سرکار فرمانے نے جنگ دے حالات میں اتنے جگہ سرکار فرمانے لو جی زید شہید ہو گیا، زید بن حارثہ شہید ہو گیا، جھنڈا انہیں کوئی سی زید بن حارثہ شہید ہو گیا۔ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے پھر تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جھنڈا چلا گیا جعفر طیار کے گول، جعفر طیار بھی لڑتا وہ بھی شہید ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر بعد سرکار نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو جھنڈا چلا گیا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی بڑی دلیری میں لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہ سرکار نے کہ ارشاد فرمایا ایسے سرکار نے پہلے گلا ارشاد فرما دیا، اگے سرکار ارشاد فرمائی جڑی اگلی گل تھی وہ سرکار نے پہلے نہیں سی فرمائی، جڑی اگلی گل تھی کہ جھنڈا کنے کو جائے گا، سرکار نے فرمایا جو تم میں سے جس کو تم مقرر کرو گے اس کو تم جھنڈا دے دینا۔ کہ فرمانے نے کو سرکار اپنے مسند شریف سے تشریف فرمانے کہ سرکار فرمانے نے لوگ جھنڈا اللہ کی تلواراں دے وچوں ایک تلوار دے کول آ گیا، سبحان اللہ، او دا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ سرکار نے فوری طور پہ دستے مبارک اٹھائے، دعا کی یا اللہ اے تیری تلواراں جو ایک تلوار ہے تو انہوں فتح عطا فرما، تیری تلواراں جو ایک تلوار ہے تو انہوں فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جل شان نے فتح عطا فرمائی، جنگ موتا مسلمان جیت گئے۔ اور دوستو ذرا غور کرنا، ذرا کتنا لشکر تھی مسلمانوں کا، کتنا لشکر تھی؟ 3000 کا لشکر، اور کافروں کا رومیہ کا کتنا لشکر تھی؟ 2 لاکھ کا لشکر، ایک پاس صرف 3000 تے دوسری طرف 2 لاکھ کے افراد، 2 لاکھ افراد، یعنی اگر انہوں موازنہ والا کیتا جائے کہ ہر بندے نے مقابلے سے 66 بندے آتے ہیں، ہر بندے کے مقابلے سے ایک بندے کے مقابلے سے 66 بندے آتے ہیں جڑے انہوں نے لڑتے رہے، اور مسلمانوں کے اندر صرف اور صرف 9 شہید ہوئے، 9 شہید ہوئے۔ 3000 کے لشکر جو 9 شہید شہداء ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شان نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی۔ فرمانے نے جنگ کی جیت گئے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے سوچا کہ میں سرکار کو ساری جنگ کی روایت سنا دیا، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان کو جا کے ساری جنگ کی روایت سنا دیا۔ کہ سرکار کی بارگاہ کی دعائیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اللہ تعالیٰ جل شان نے سارے تے مہربانی فرمائی، رب دی نصرت تے او دی مہربانی دے نال اسی جنگ جیت گئے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا تانوں سارے حالات سنا دیاں۔ ہلے انہوں نے گل کہنی سی کہ سرکار کو فرماتے نے اگر تو چاہیں تے تو سنا دے، تو جے تو چاہیں تے تینوں میں نہ سنا دے، سبحان اللہ، تو چاہیں تے تو سنا دے، آپ ہی سنا دے، تے جے اگر تو چاہیں تے میں نہ تینوں سنا دیاں۔ یا کوئی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیاق کی ارشاد فرما دو، تے فرماتے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان نے سارا تذکرہ سنا دیتا، ایک ایک گل ساری سنا دیتی، جو ساری سنا دیتی۔ تے صحابی حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جن نے تانوں حق نال محفوظ کیتا ہے، جن نے تانوں حق نال بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے حرف با حرف سچ سچ فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، تسی تے ذرا برابر بھی کوئی گل رہ نہیں دیتی، ساری گلاں سنا دتیاں۔
کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کو کی ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا اللہ تعالی جل شان نے میرے اور جنگ دے درمیان جو سارے پردے کو ختم کر دیتا سی اور میں اپنی جگہ تے بیٹھے بیٹھے ساری جنگ دا ایک ایک حالات ویکھدا رہا. ساری جنگ میں ایک ایک حال ویکھدا رہا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات شان دے کولوں دوستو کوئی شے پوشیدہ نہیں. میں جی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا. اللہ تعالی جل شان نے اس کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے رب تعالی جل شان جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی جل شان انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں سمجھنا کہ یقین ضرور آپ سے گوش گزار کرنا چاہیے کیونکہ آج بھی بہت سارے ایسے بدبخت لوگ میں جس کا پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھی کہ اپنی ذات دیکھا کیوں نہیں ہوتی اپنا پتہ نہیں ہوتا اور پھر گلا کرتے ہیں ٹچکرا کرتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان آپ کی جو آیت مبارکہ جو یہ شان نزول فرماتے ہیں اس میں کہ منافقہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان سے اعتراض کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے صحابہ تشریف فرما سن. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جل شان نے میرے تے مہربانی فرمائی کہ مخلوق پیدا ہون تو پہلے رب تعالی جل شان نے میرے سامنے ہر شے کو عیاں فرما دیتا. سبحان ہر شے کو میرے سامنے عیاں کر دیتا یعنی ہر شے میں جان گیا. قیامت تک جنیاں بھی چیزاں آن والیاں نے سرکار فرماتے ہیں ہر شے کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. میرے تو کوئی شے چھپی نہیں. سرکار نے فرمایا میں یہ بھی جان گیا کنے میرے تے ایمان لے آنا تے کنے نہیں آنا. میں انہاں دے نام بھی جان گیا. سرکار فرماتے ہیں میں انہاں دے نام بھی جان گیا کہ کون کون میرے تے ایمان لے آئے گا تے کون کون نہیں لے آئے گا. جدوں یہ آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے یہ گل ارشاد فرمائی تے فرماتے ہیں منافقاں نے آپس گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں. منافق کہندے نے لے گلاں کردے نے کہ اسی انہاں لوکاں نوں بھی جاننے ہاں جڑے ہلے پیدا بھی نہیں ہوئے. منافقاں نے آپس وچ گفتگو شروع کر دی کہ کہندے نے اسی انہاں نوں بھی جان گئے ہاں جڑے ہلے پیدا بھی نہیں ہوئے اور وہ کہندے نے کیڑا ایمان لے آئے گا ساڈا تے جان نہیں سکے اسی تے انہاں تے ایمان ہی نہیں لیندا. ہن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دے متعلق جدوں انہاں نے ایسیاں گلاں کیتیاں تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان فوری طور پہ منبر شریف تے تشریف فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان منبر شریف تے تشریف فرمائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان نے ارشاد فرمایا سلونی ما شئتم آؤ پوچھو جو مجھ سے تم پوچھنا چاہتے ہو. کیا پوچھنا چاہتے ہو جو کسی کا دل کرتا ہے وہ پوچھ لے مجھ سے میں اس کو بتا دوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان ارشاد فرمانے رہے کسی صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے. سرکار فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے. تمہارا باپ حذافہ ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے جو بار بار ایسیاں گلاں ارشاد فرمائیاں فرماتے ہیں صحابہ ڈر گئے کیونکہ آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان جلال جسن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان جلال جسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ارشادات فرماتے رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ کر کے رنگ مبارک بدل گیا. آپ فرماتے ہیں میں فوری طور پہ اٹھیا میں سرکار کی بارگاہ میں معافی مانگی اور بزرگان دین نے لکھا ہے فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین دے اوپر بیٹھ گئے زمین تے بیٹھ گئے اور اپنی کونیاں نو زمین دے اوپر رکھ گئے تے اس طرح کر کے معافی منگی کہ حضور سانو معاف کر دیو اسی اللہ دے ربوں تے راضی ہو گئے اور قرآن سارا امام ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے اسی اس گل دے ایمان لے آنے حضور سانو معاف کر دیو. اگو سرکار نے ارشاد فرمایا دوبارہ تے نہیں اس طرح دی گل کرو گے. دو دفعہ سرکار نے فرمایا دوبارہ تے نہیں ایسی گل کرو گے. اس کی حضور کبھی بھی اسی تواڈے علم دے متعلق گل نہیں کران گے کبھی بھی اسی تواڈے علم پاک دے متعلق کبھی کوئی گل نہیں کران گے. تے پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان منبر شریف تو تھلے اترے ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان جلال سن اور ایسے ایسے پردے فاش ہونے سن کہ رہندی دنیا تک لوگوں نے یاد کرنا ہے. دوستو آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان نے بذات خود پسند نہیں فرمایا کہ میرے علم کے متعلق تم کوئی بات کرو. اور آج بڑی ڈٹھائی کے نال لوگ کہنے ہیں کہ ان کو تو غیب کا علم ہی نہیں ہے ان کو تو یہ نہیں پتا ان کو تو یہ نہیں پتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان کے بارے میں جب رب نے قرآن کے اندر فرما دیا نبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم
وہ میرا محبوب تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے تے جڑا جاننا تو بھی زیادہ نزدیک ہو کیا انہوں نہیں پتا ہوئے گا کیا اس کو سارے خیالات کا نہیں پتا ہوئے گا وہ تو بھی ہے کہ وہ بھی گلاں جانتے ہیں کہ اسی بھی نہیں جانتے وہ تو آنے والے معاملات بھی جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اسی بھی نہیں جانتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان کو کوئی شے چھپی نہیں اس واسطے دوستو آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات الشان کے متعلق حفظ سرائی کرن تو بعد آنا چاہیے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان کے متعلق میں شاید پچھلی دفعہ بھی عرض کیتا تھی کہ لوگ تو پتہ نہیں حالانکہ انہاں مسائل کو کئی صدیاں بیت گئیں حل ہو چکے ہیں بڑے بڑے علماء فقہاء نے انہاں مسائل کو حل کر دیتا ہے لیکن پھر کوئی نواں بدبخت اٹھتا ہے وہ کہنا جی یہ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے ان کو یہ نہیں کرنا ان کو وہ یہ مدد نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے دوستو ہم نے اغیار بھی مان گئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی ذات والا شان کو بھی غوث اعظم کہتے ہیں اغیار بھی کہتے ہیں اور جڑے اپنے نے آج بھی گلاں کری جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے متعلق حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے متعلق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان صبح بیٹھے نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے سرکار منبر شریف پہ بیٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیتا زور تک فرماندے رہے زور کی نماز ادا کی زور تو بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا اثر تک فرماندے رہے اثر کی نماز ادا کرنے تو بعد پھر بیٹھے رہے تشریف فرما رہے مغرب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے ساری گلاں بیان فرما دیا کہ فرماتے ہیں قیامت تک دے احوال بیان فرما دیتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے قیامت تک دے ہر شے بیان فرما دیتی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو یاد رہا اس کو یاد رہا جڑا بھول گیا سو بھول گیا جنہیں یاد رکھیا انہیں یاد رکھیا اور جڑا نہیں یاد رکھ سکیا وہ نہیں یاد رکھ سکیا کہ ہر شے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان تو کوئی شے بھی چھپی نہیں ساڈے باطن بھی نہیں چھپے اسی آنے والے وقت جڑے کام کرنے نے سرکار کی نگاہ مقدس تو وہ بھی نہیں چھپے اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے اسی جس ذات کے بارے اسی جانتے نہیں ہوتے بارے کس طرح گل کریں گے ہاں ایک کوئی گل ہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے گل مکا دی آپ نے فرمایا اللہ تعالی جل شانہ نے کائنات کو بنایا ہی اپنے محبوب واسطے کائنات کو بنایا ہی اپنے محبوب واسطے ہے اور آپ نے مکتی گل مکائی آپ نے وہ شعر فرمایا آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان ایقاد لفظ محشر کا فرمایا حشر کا میدان بھی آ جائے تو اس کا کی مقصد ہے فرماتے ہیں فقط کے اندر اتنی گہرائی ہے دوستو یعنی ہر شے کو دوسری سیکنڈ کر دیتا جنیاں بھی چیزاں نے ساری چیزاں سارے سوال و جواب سیکنڈ ہو گئے لیکن سب تو پہلے آپ نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے ان ایقاد وزن محشر کا جڑا حشر کا میدان سجنا ہے وہ صرف اتنا ہی سبب ہے کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی شان کا بخانا چاہتا ہے کبھی کسی رنگ کے اندر کبھی کسی رنگ کے اندر ایک بزرگ نے لکھا فرماتے ہیں جڑے دوزخ کے اندر کچھ لوگ ہوں گے مومنین جو کچھ لوگ دوزخ کے اندر ہوں گے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کا نام پاک بھول گئے ہوں گے پھر اللہ تعالی جل شانہ جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں فرمایا کہ جبریل اے میرے محبوب کا نام بھول گئے اے میرے محبوب کا نام بھول گئے اللہ تعالی جل شانہ کے فرمان کے مطابق حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام انہاں لوگوں کو جان کے جا کے کہیں گے تسی سرکار کا نام بھول گئے تسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کا نام نہیں یاد رکھیا تے نام لو سرکار دا فرماتے ہیں جس طرح وہ سرکار کا نام لیں گے کہ اللہ تعالی جل شانہ فرمائے گا جبریل انہوں نے کی کیا ہے وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے تیرے محبوب کا نام لے لیا ہے اللہ پر فرمائے گا جا پھر انہوں نے میرے محبوب کے نام دی جنت کے اندر داخل کر دوستو جس نے نام تو اللہ تعالی جل شانہ جنت عطا فرما دے وہ دے نال تعلق جوڑ دیتا جائے وہ دی غلامی اختیار کی جائے وہ دی ذات کا کتنا اللہ تعالی جل شانہ کتنا فیض عطا فرمائے گا اللہ تعالی جل شانہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک جنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان خیر سارے حال کے نام کا نزول فرما غلطیاں خطاواں خدائیاں نو معاف فرما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات و شان کی خیر پاک کی گاڑی جانے دعاواں سے کیا سبنا دیا دعاواں اپنی بارگاہ کھلا مدور فرما یا اللہ پاک سانو فتنے سے نجات عطا فرما ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرما فاسقاں دے
فسق کو نجات عطا فرما، اس مسجد کو اپنے پیارے نے نال آباد فرما۔ یا اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے صدقے ایک دوست نے انہوں نے کوئی رشتہ دار بیمار نے پاک نگار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے صدقے انہوں نے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ پاک نگار اور جنہاں نے بھی دعاؤں سے کیا سب نبیاں دعاؤں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما اور سانو اپنی بارگاہ ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول